بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کائنات کا اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کو اگر کوئی بنانے والا ہے، اگر آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ حضرات یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، بلکہ آج سے 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسوسے کو، اس سوال کو ایک حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یأتی احدکم فیقول من خلق السماء فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق الارض فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق اللہ، رواہ احمد فی مسندہ۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان کے پاس شیطان آتا ہے، اور شیطان آ کر کے سوال کرتا ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ وہ جواب دیتا ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ پھر شیطان سوال کرتا ہے زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ وہ انسان جواب دیتا ہے، وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ پھر شیطان تیسرا سوال کرتا ہے، بتاؤ اگر آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق اللہ، اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے دل میں اس انداز کا کوئی وسوسہ آئے، جب تم میں سے کسی کے دل میں اس انداز کا کوئی خیال پیدا ہو، اس انداز کا کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو، اس انداز کا کوئی احساس پیدا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب تم میں سے کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو، یہ احساس پیدا ہو، یہ خیال پیدا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، جب تم میں سے کسی کے دل میں اس انداز کا کوئی وسوسہ پیدا ہو، اس قسم کا کوئی احساس پیدا ہو، اس قسم کا کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو، اس قسم کا کوئی شبہ پیدا ہو، تو اس انسان کو کہنا چاہیے آمنت باللہ وبرسولہ، کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور میں اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لے آیا۔ حضرات یہ ایک محفوظ طریقہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایک محفوظ طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن حضرات یاد رکھیں، کچھ قریدنے والے جو ذہن ہوتے ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے، ان کو اس سوال کا جواب چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس سوال کا جواب دیا جائے کہ جب آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک محفوظ طریقہ بتلا دیا کہ الجھنا نہیں ہے، جھگڑا کرنا نہیں ہے۔ جب تمہارے دل کے اندر اس انداز کا کوئی وسوسہ پیدا ہو، کوئی خیال پیدا ہو، تو تم کہہ دو آمنت باللہ وبرسولہ، کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آیا، بس اتنا ہی۔ اگر اتنا ہی کہہ لیا جائے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرات لیکن آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے، کوئی خالق ایسا ہونا چاہیے، کوئی رب ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی خالق نہ ہو، جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو۔ حضرات آئیے سب سے پہلی دلیل سنتے ہیں، یعنی اس بات پر
کہ کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو۔ سب سے پہلی دلیل، گاڑی پٹری کے اوپر چلتی ہے، گاڑی پٹری کے اوپر چلتی ہے، کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، یہ جو گاڑی کا سب سے پیچھے والا ڈبہ ہے، اس ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے؟ جواب ملتا ہے اس کے بعد والا ڈبہ کھینچ رہا ہے۔ پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اس کے بعد والے ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے؟ جواب ملتا ہے اس کے بعد والا ڈبہ۔ پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اس کے بعد والے ڈبے کو کون کھینچتا ہے؟ جواب ملتا ہے اس کے بعد والا ڈبہ۔ حضرات، اس انداز سے سوال لگاتار جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ آخری ڈبہ کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ اس ڈبہ کو کون کھینچ رہا ہے، تو جواب ملتا ہے اس ڈبہ کو انجن کھینچ رہا ہے۔ گویا جو ڈبہ ہے وہ انجن نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حرکت جا کر کے اصل محرک پر رک جاتی ہے، جو اصل میں حرکت کر رہا ہے۔ حضرات، جو ڈبہ ہے وہ انجن نہیں، اور جو انجن ہے وہ ڈبہ نہیں۔ یہاں پر جا کر کے سوال کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد ایک ڈبہ، اس کے بعد ایک ڈبہ، اس کے بعد ایک ڈبہ، اگر اس انداز کا سوال کیا جاتا رہے تو سوال کا سلسلہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ حضرات، اس کو تسلسل کہا جاتا ہے۔ بلاغہ کے اندر اس انداز کا تسلسل باطل ہے۔ تو حضرات، جو ڈبہ ہے وہ انجن نہیں، اور جو انجن ہے وہ ڈبہ نہیں۔ بالکل اسی انداز سے جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں، اور جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ گاڑی کے انجن کو کون کھینچ رہا ہے، تو وہ تو سب سے بڑا بیوقوف اور سب سے بڑا پاگل انسان ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی انداز سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ خالق کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ بھی سب سے بڑا بیوقوف ہے، وہ بھی سب سے بڑا پاگل انسان ہو سکتا ہے۔